احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نماز قضا۔ الجامع الصحیح للبخاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پر ہیں اور حضور کے ساتھ قافلہ بھی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کرنے کا حکم عطا فرمایا کہ یہاں پہ رات گزاری جائے۔ قافلہ ٹھہر گیا۔ جب سارے سونے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح ہمیں نماز کے لیے کون جگائے گا؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا حضور میں جگاؤں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پہ بیٹھ گئے، ٹیک لگا کے، اور ستاروں کو تکتے رہے کہ کب نماز کا وقت ہے تو میں حضور کو اور صحابہ کو جگاؤں۔ حضور جاگنے کے محتاج تو نہیں ہیں، سرکار تو امام الانبیاء ہیں۔ آج کچھ حکمت اور ہے، میرے اور آپ کے لیے کچھ مسئلہ بنایا جانا ہے، کیونکہ نبی سوتے نہیں، نبی کو سلایا جاتا ہے شریعت کا مسئلہ بنانے کے لیے۔ اچھا، جیسے ہی نماز فجر کا وقت قریب ہوا تو حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو سورج چمک چکا تھا۔ حضور نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سارے صحابہ جاگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں سے کوچ کرو، یہاں سے کوچ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے جا کے رکنے کا حکم دیا، سرکار نے وضو فرمایا، اذان پڑھی گئی، پھر حضور نے نماز قضا کی جماعت کروائی، یعنی نماز فجر کی قضا کی جماعت کروائی۔ اب یہ حدیث پاک ہے، اس میں دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار آرام فرمائے رہے، نماز کا وقت گزر گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے تو ہمیں اس میں زیادہ کسی پر چڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی معذرت سے اگر امام صاحب کبھی سوئے رہ جائیں تو ہر بندہ آ کے چڑھائی کر دیتا ہے، یہ سوئے ہی رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے، ان کو نماز کے علاوہ کام ہی کیا ہوتا ہے، یہ پھر بھی سوئے رہتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرنا بالکل غیر اخلاقی ہے۔ امام بھی تو بشر ہے نا، فرشتہ تو نہیں ہے، اہتمام تو کرنا چاہیے، اس چیز کی فکر رکھنی چاہیے، لیکن کبھی نیند آ جاتی ہے تو پھر اس طرح کی باتیں کسنا کہ یہ دانوں کا حقدار نہیں ہے، فلاں چیز کا حقدار نہیں ہے، یہ بالکل غیر اخلاقی باتیں ہیں، ان کا اخلاقیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کچھ سمجھیں، شریعت کے مزاج کو سمجھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور اصحاب ہیں، سوئے رہ گئے۔ اب حضور نے تو نہیں فرمایا، یا معاذ اللہ صحابہ نے تو ایسی بات نہیں کی، حضور کو نماز کا فکر نہیں تھا، یا کسی نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ایسی بات کی ہو کہ آپ کی ڈیوٹی پہرے کے لیے تھی تو آپ سوئے ہی رہ گئے، کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی، ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی۔ تو خدا را ان چیزوں سے نکلے، پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جگہ ایسی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے کوچ کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جگہ بندے کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ جگہ اچھی نہیں ہوتی، وہ جگہ اچھی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں بھی ایسی جگہوں سے، ایسی صحبتوں سے بچنا چاہیے کہ جہاں پہ ہم دوسری تیسری باتیں کر کے یا اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ ایسی محفلوں سے بچنا چاہیے کہ جہاں پہ ہمیں نماز کی کوئی فکر ہی نہ رہے، ہمیں پتہ ہی نہ چلے نماز کا وقت گزر جائے۔ تو ایسی محفلوں سے، ایسی جگہوں سے بندے کو اجتناب
کرنا چاہیے۔ خیر اگر آج کل کا ہم جائزہ لگانے نکلیں تو پھر ہمیں تو اپنے گھروں سے بھی نکلنا ہوگا، ہمیں اپنے گھروں سے بھی نکلنا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے گھر بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن پڑے ہوئے ہیں، الماریوں کی زینت بن کے غلافوں کے اندر لپیٹ کے رکھ دیے گئے، قرآن پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، مائیں بہنیں بیویاں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹیاں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو خیر ہمارے گھر بھی کچھ ایسے ہی بن چکے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اللہ کی یاد کی محفل نہیں ہوتی، ہمارے گھر بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں بھی ایسی جگہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، رات کو قرآن پاک پڑھنے کا معمول بنائیں، صبح قرآن پاک پڑھنے کا معمول بنائیں، سورۃ یاسین شریف کی تلاوت ہو، سورۃ فلق سورۃ ناس کی تلاوت ہو تو شیطانی قوتیں خود بخود بھاگ جائیں گی اور اللہ کی یاد کا نور اتر آئے گا۔ اب جو نماز کے قضا کرنے کا طریقہ ہے، اگر کسی کی زندگی میں اتنی نمازیں رہ گئی ہیں اس کو شمار ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز ادا کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھ لے۔ مثلا نماز فجر پڑھنی ہے نا تو 2 سنتوں سے پہلے 2 فرض پڑھ لے جو فجر کی قضا، پھر اس کے بعد 2 سنتیں پڑھ کے بیٹھ جائے، پھر نماز فجر پڑھ لے۔ اس طرح زور پر آتا ہے تو 4 فرض زور کے پڑھ لے قضا پہلے، یا بعد میں پڑھ لے، فجر میں تو بعد میں پڑھ نہیں سکتے لیکن زور میں بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عصر پر آئے تو پہلے 4 فرض پڑھ لے، وہ 4 سنتیں غیر مقدہ کے بجائے وہ قضا نماز پڑھ لے گا، زیادہ ثواب ملے گا، وہ پڑھ لے۔ اس طرح مغرب کے بعد 3 فرائض ادا کر لے، اور عشاء پر 4 فرض یا 3 وتر ساتھ وہ ادا کر لے، 4 فرض اور 3 وتر۔ یہ نمازوں کو قضا کرنے کا طریقہ ہے، یعنی قضا کے اندر صرف فرائض اور واجبات پڑھے جاتے ہیں، فرائض اور واجبات پڑھے جاتے ہیں، نوافل ادا نہیں کیے جاتے، نوافل ادا نہیں کیے جاتے، سنتیں ادا نہیں کی جاتی، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف فرضوں کی جماعت کروائی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر چند بندے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آج ہماری نماز رہ گئی ہے، سارے کے سارے موجود ہیں، اور ان کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جو امامت کروا سکتا ہے تو قضا نماز کی جماعت ہو سکتی ہے، قضا نماز کی جماعت ہو سکتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا اگر بندہ فوت ہو گیا، اس کے ورثاء چاہتے ہیں کہ جناب ہمیں چل گیا ہے پتہ یا ہمیں ہو گیا ہے اندازہ کہ جو ہماری میت تھی یا جو فوت ہونے والا بندہ تھا یا جو بیوی تھی اس کی اتنی نمازیں رہ گئی ہیں، ہمیں گنتی ہو گئی ہے، سال کی نماز کا حساب لگا کے 2 سال 3 سال 4 سال یا 4 مہینے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی اتنی سی نمازیں رہ گئی ہیں۔ اب وہ کہتے کہ جناب ہمیں کوئی ایسی صورت بتائیں کہ ہم اس کی کوئی کفارہ ادا کر دیں، تو جی ہاں اس کے لیے کفارہ ہے، اس کے لیے کفارہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک نماز کے عوض میں 2.25 کلو گندم اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے گی، ایک نماز کے بدلے 2.25 کلو گندم اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے گی، کسی مستحق کو دی جائے گی، تو اس کا حساب لگا کے کہ کتنی نمازیں بنتی ہیں، پھر اس کے حساب سے وہ دانے اللہ کی راہ میں دے دیے جائے، تو اللہ کی بارگاہ سے علماء کہتے ہیں امید کی جا سکتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ جو اس پہ سر کے اوپر فرض تھا وہ پورا ہو جائے گا، وہ پورا ہو جائے گا۔ تو نماز قضا پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل ایک غیر رسمی ایک بات چل پڑی ہے، غیر شرعی، رسمی تو خیر ہو گئی ہے، غیر شرعی وہ کیا ہوتا ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو جمعۃ الوداع شریف جب آتا ہے، بڑی فضیلت ہے جمعۃ الوداع شریف کی، تو ان دنوں میں کئی آستانوں پہ نماز قضاء عمری پڑھائی جاتی ہے۔ پتہ نہیں یہ کہ انہوں نے ہمیں کہاں سے نکال لی ہے، نہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے نہ ہم نے کسی صحیح حدیث میں پڑھا ہے، کسی بزرگ کا قول لے کے چلو جی 2 رکعتیں پڑھ لو تو قضاء عمری ہوگی۔ اگر قضاء عمری پہ ہم نے لوگوں کو لگا دیا جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو پھر لوگ کہیں گے چلو جی سال کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہم فارغ ہو گئے۔ تو اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ان کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرا خیال باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ ہمیں دین کی
سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں نماز کی باقاعدگی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔